نماز کی جو سنتیں ہوتی ہیں نماز سے پہلے کی اور نماز کے بعد کی، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مستقل سنت ہے کہ آپ نماز سے پہلے کی سنت بھی گھر میں پڑھتے تھے اور نماز سے فارغ ہو کے بھی گھر جا کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آج کل کے اس بیماری کے اس میں تو چلو ایک فائدہ یہ ہے کہ احتیاطی تدبیر ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، ٹی وی بھی چل رہا ہوتا ہے، وی سی آر بھی چل رہا ہوتا ہے، موبائل بھی چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، بہت کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو خیر کا کام ہوتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت ہے، کوئی نماز ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں بہت سے مسائل ہیں۔ گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، برے اثرات ہوتے ہیں، جو بھی اس طرح کی چیزیں، اس میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اچھا کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا بس ٹی وی چل رہا ہے۔ تو سب سے بڑا اس میں ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی برکتیں بھی آئیں گی۔ جہاں آپ کوئی گانے چلا رہا ہے، کوئی ٹی وی چلا رہا ہے، اس کی نحوست آ رہی ہے، تو نماز پڑھنے سے اس کی برکتیں بھی آئیں گی، آپ کا گھر بابرکت ہو جائے گا۔ تو ایک طرح سے سمجھیں خیر اور شر دونوں چیزیں گھر میں آ جائیں گی۔ جہاں شر کی چیزیں تو وہاں خیر بھی کچھ تھوڑا بہت ہوگا، تو چلو یہ اس کا مقابلہ کرے گا، کچھ تو آپ کو بچائے گا بیماریوں سے اور تکلیفوں سے اور اللہ کے عذاب سے۔ دوسرا بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچے سیکھتے ہیں اس سے۔ جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ میرا والد یا میرا دادا یا نانا یا بھائی نماز پڑھ رہا ہے، تو بچے اپنے بڑوں کو کاپی کرتے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھے گا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز پڑھے گا۔ آج کل کے بچے موبائل کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ابا اماں کو دیکھتے ہیں سارا دن موبائل استعمال کر رہے ہیں، تو بچے بھی لگ گئے اس میں۔ اگر وہ اپنے ابا اماں کو دیکھے گا نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز بھی پڑھے گا نا۔ نماز سے کوئی بچوں کو دشمنی تو نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنے بچوں کو ہم نے سکھایا نہیں ہے۔ تو بچوں کو جہاں ہم زبان سے کہتے ہیں نماز پڑھیں، وہاں اس کا بہت بڑا اثر ان پر اس چیز سے ہوگا کہ ہم خود ان کے سامنے پڑھ رہے ہوں گے تو وہ بھی پڑھنے لگ جائیں گے۔ یہ بھی بہت بڑا اثر ہوگا کہ جو آپ کی اولاد ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ نمازی بن جائیں گے۔ تو اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ صحیح حدیث ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ تو فرض نماز تو گھروں میں نہیں پڑھی جا سکتی، مقصد یہ ہے کہ جو نفل نماز ہے، جو سنت نماز ہے، وہ گھر میں پڑھا کرو۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ گھر میں ماحول بنے، دینی ماحول بنے۔